بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 مئی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی تاریخ کیا ہے؟ مسلم حکمرانوں نے اپنے عہد حکمرانی میں مسجد نبوی اور اس کے تاریخی مقامات کی تعمیر، توسیع اور تزئین میں حصہ لیا۔ انہی میں مسجد نبوی کے دروازے بھی آتے ہیں، جن کی تعداد آخری توسیع کے بعد 100 سے زیادہ ہو گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ مسجد نبوی کے جنوب میں ایک دروازہ اس جانب تھا جہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ دوسرا دروازہ باب النبی مسجد نبوی کے مشرق میں تھا، اسے باب عثمان بھی کہا جاتا تھا، پھر یہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تیسرا دروازہ باب عاتقہ مسجد نبوی کے مغرب میں تھا، اسے باب عاتقہ اس وجہ سے کہا جانے لگا کیونکہ یہ حضرت عاتقہ بنت عبداللہ بن یزید بن معاویہ کے گھر کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں یہ دروازہ باب الرحمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی کے تینوں دروازوں کی تعمیر میں پتھر استعمال کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے مسجد نبوی کے مشہور تاریخی دروازوں کا تعارف پیش کیا ہے۔ باب جبریل، یہ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے اس دروازے کے راستے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ باب النساء، یہ دروازہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں قائم کیا گیا، اسے مسجد میں خواتین کی آمد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ باب عبد المجید، یہ مسجد نبوی کے شمال میں صدر دروازے کے برابر میں واقع ہے۔ سلطان عبد المجید اول نے اس کا افتتاح کیا تھا، اس لیے اس نام سے منسوب ہے۔ باب السلام، مسجد نبوی کے مغرب میں واقع ہے، اس جگہ کے بالمقابل واقع ہے جہاں سے کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد نبوی میں مزید 3 دروازوں کا اضافہ کیا گیا۔ خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے دروازوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا، البتہ عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ 8 دروازے مغرب کی جانب، 8 مشرق کی جانب، 4 شمال اور 4 جنوب کی جانب بنائے گئے۔ مملوکی سلاطین کے زمانے میں مسجد نبوی کے بیشتر دروازے بند کر دیے گئے، البتہ 4 بڑے دروازے باب جبریل، باب النساء، باب السلام اور باب الرحمہ برقرار رکھے گئے۔ مسجد نبوی میں پہلی سعودی توسیع کے موقع پر یہ 4 دروازے برقرار رکھے گئے، البتہ مشرق کی جانب باب الملک عبدالعزیز، مغرب کی جانب باب الملک سعود بنائے گئے۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی کے شمال میں باب عثمان، باب عمر، مغرب کی جانب باب صدیق کا اضافہ کیا گیا۔ 1408 ہجری میں مشرق کی جانب ایک اور دروازے کا اضافہ کیا گیا جسے باب البقیع کا نام دیا گیا۔ شاہ فہد نے مسجد نبوی میں توسیع کرائی تو انہوں نے نئی عمارت میں دروازوں کا اضافہ کر کے تعداد 85 کر دی۔ 1415 ہجری میں مسجد نبوی کی قدیم عمارت کے جنوب میں ایک دالان تعمیر کیا گیا جس میں 7 دروازے بنائے گئے۔ مسجد نبوی کے دروازوں میں اعلیٰ درجے کی لکڑی استعمال کی گئی، دنیا کے مختلف ممالک سے درآمد کی گئی۔ مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے میں کلیر یا گلو کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پھول بوٹے فرانس میں تیار کیے گئے اور انہیں لگانے سے قبل سونے کا رنگ کیا گیا۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے صرف 10 ہیں۔ ایک دروازے کا وزن نصب کرتے وقت 5 اور 2 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ اندرون ملک پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی ایئر لائن نے جون سے اندرون ملک پروازیں چلائے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جون سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز ہوگا، جبکہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ ہم نے اسے قبل بھی کہہ دیا تھا اور پھر واضح کر رہے ہیں کہ کرونا کے انسداد کے لیے بین الاقوامی اور اندرون ملک تمام پروازیں تا ہدایت ثانی معطل ہیں۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ ادارے ہی کریں گے اور جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن نے واضح کیا کہ لوگوں کو ویب سائٹ پر پروازوں کے جدول کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔ جدول پہلے سے موجود ہے، یہ نیا نہیں۔ اگر پروازیں بحال ہونے کا فیصلہ ہوا تو شیڈول پر عمل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر اپنی فضائی حدود بند اور بین الاقوامی اور اندرونی ملک پروازیں معطل کر دی تھی۔ کرونا کے کل متاثرین میں سے 47% صحت یاب۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کی جانے والی احتیاطی اقدامات نے سعودی عرب کو منفرد ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا۔ مملکت نے فوری حفاظتی اقدامات کر کے نئے کرونا وائرس کو اپنے یہاں بڑے پیمانے پر پھیلنے سے روک دیا۔ مملکت میں کرونا سے متاثرین کا تناسب آبادی کے حوالے سے کافی کم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق العبد العالی نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کے حوالے سے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ مملکت میں کئی دن سے کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ اضافہ تدریجی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دواؤں کا جو پروٹوکول تیار کیا ہے، اسے سعودی اور بین الاقوامی صحت ماہرین کی نگرانی میں 4 مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے دواؤں کا پروٹوکول مؤثر ثابت ہوا ہے۔ کل متاثرین میں سے 47% صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب 4 نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ وائرس سے بچاؤ اور سوشل آئسولیشن، لیبارٹری ٹیسٹ، وبا کو پھیلنے سے روکنا اور متاثرین کا علاج شامل ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 4 نکاتی صحت پروگرام کی بدولت سعودی عرب میں وائرس قابو میں ہے اور متاثرین کا گراف کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ کرونا کے مریضوں کی تشخیص کا نیا نظام۔ سعودی عرب کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال اور اس کے متحد ریسرچ سینٹر کے اسکالرز نے نئے کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کا نیا نظام تیار کیا ہے۔ العربیہ نیٹ اور الوطن اخبار کے مطابق سعودی اسکالرز کی ٹیم نے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر احمد القحطانی اور ڈاکٹر فاطمہ مہلان کی قیادت میں نئی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے تحت PCR کے معائنے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ نئے نظام کی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ پبلک اتھارٹی نے منظوری دی ہے۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال کے متحد ریسرچ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی زہرانی نے بتایا کہ نیا نظام سائنٹیفک لیبارٹری کے مقرر سٹینڈرڈ کے تحت کیا گیا۔ ہر مرحلہ کامیاب رہا۔ اس کے نتائج کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال کی معائنہ جاتی لیبارٹری کے نتائج کے عین مطابق برآمد ہوئے ہیں۔ اور زہرانی کا کہنا تھا کہ نئے کرونا کے مریضوں کی تشخیص کے نئے نظام تک رسائی سعودی اسکالرز کی نمایاں کارکردگی کا پتہ دیتا ہے۔ نیا نظام مطلوبہ سائنٹیفک ضوابط کے عین مطابق ہے۔ ٹاپ کمپنیوں میں $7.7 ارب کی سعودی سرمایہ کاری۔ کرونا وائرس کے باعث عالمی معاشی بحران کے دوران سعودی عرب کے ویلتھ فنڈ کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے دنیا کی صف اول کی کمپنیوں میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ویلتھ فنڈ نے دنیا کی صف اول کی بہترین کمپنیوں میں $7 ارب سے زائد مالیت کے حصص خرید لیے۔ $300 ارب سے زیادہ مالیت کے سعودی ادارے نے دنیا کی صف اول کی کمپنیوں بشمول بوئنگ، فیس بک، ڈرنی، میریٹ اور سٹار بکس میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ PIF نے امریکا کے 2 بینکوں سٹی گروپ اور بینک آف امریکہ میں بھی سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ تیل کی بڑی کمپنیوں برٹش پیٹرولیم، ٹوٹل اور رائل ڈچ شیل میں بھی حصص خرید لیے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی ویلتھ فنڈ کی جانب سے بھاری سرمایہ کاری اس اعتماد کا مظہر ہے کہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والے بحران سے بری طرح متاثر کمپنیاں جلد ہی اس بحران سے نکل آئیں گی اور ان کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر چالان۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں مختلف وزارتوں پر مشتمل تفتیشی کمیٹی نے قانونی خلاف ورزیوں پر 12 چالان کیے ہیں۔ متعدد گوداموں اور دکانوں کو مختلف نوعیت کے انتباہی نوٹسز بھی چسپاں کیے گئے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض میں تفتیشی کمیٹی، جس میں وزارت افرادی قوت، بلدیہ، وزارت تجارت، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، شہری دفاع اور دیگر اداروں پر مشتمل ہے،
ریجن میں قائم گوداموں کا سروے کیا۔ اس دوران اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیوں کے مرتکب گوداموں کے خلاف 12 چلان کیے، جبکہ متعدد گوداموں کو سیل کر دیا۔ ریجنل لیبر آفس کے ڈائریکٹر عبدالکریم اسیری کا کہنا ہے کہ تفتیش معمول کی کارروائی کا حصہ ہے، تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ گوداموں اور دکانوں میں مقررہ قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اسیری کا مزید کہنا تھا کہ کمیٹی متعدد سرکاری اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ہے، جس میں فوڈ اینڈ ڈرگ کے علاوہ ادارہ صحت کے اہلکار شامل ہیں، جو موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر کے مطابق مشترکہ کمیٹی تمام علاقوں میں تفتیشی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران اقامہ اور محنت کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب سعودی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ وزارت بلدیات کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ کے اندر مملکت کے مختلف شہروں قصبوں میں تفتیشی ٹیموں نے 66,815 مختلف نوعیت کی تجارتی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ ان میں دکانوں میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ امور صحت سے متعلق خلاف ورزیاں شامل تھیں۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا 3 گنا زیادہ استعمال۔ سعودی عرب کے تیز رفتار انٹرنیٹ والے ملکوں میں 10ویں نمبر پر آنے کے بعد شہریوں میں انٹرنیٹ کی طلب ہی بڑھ گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے موبائل انٹرنیٹ رفتار جانچنے والے انٹرنیشنل ویب سائٹ کی نئی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی اوسط رفتار 55.71 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی غرض سے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد انٹرنیٹ کی طلب میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سعودی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے بیان میں کہا کہ کورونا بحران سے قبل سعودی عرب میں نیٹ کا فیکس خرچ 600 میگا بائٹ یومیہ تھا، جو عالمی تناسب کا دوگنا تھا۔ کورونا کے باعث احتیاطی اقدامات کے بعد فیکس خرچ 920 میگا بائٹ ہو گیا، جو عالمی خرچ سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ سعودی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن نے صارفین کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر اضافی اقدامات کیے ہیں۔ اس کامیابی سے قبل سعودی عرب 2017 میں 105ویں نمبر پر تھا۔ اب سعودی عرب موبائل اور نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ کی رفتار بہتر بنانے میں 500% سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں 2 سعودی گرفتار۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں پولیس نے گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پولیس ترجمان کرنل بدر الصہبانی کا کہنا ہے کہ پولیس کو ملزمان کے بارے میں شک تھا، جس پر ان سے تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس کو مطلوب ہیں جن پر گاڑیاں چرانے کا الزام ہے۔ پولیس ٹیم نے دونوں ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں متعلقہ تھانے بھجوا دیا، جہاں مزید تفتیش کے دوران ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 40 سے 50 برس کے درمیان ہیں۔ ملزمان کے خلاف چلان مکمل کر کے انہیں محکمہ پراسیکیوشن جنرل کو بھجوایا جائے گا، جہاں تفصیلی تحقیقات کے بعد ان پر عائد کیے جانے والے جرائم کے حساب سے مقدمہ درج کر کے کرمنل کورٹ میں ان کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔